حدیث نمبر 403۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے لیے جو اس کی راہ میں نکلے یہ انعام مقرر کیا ہوا ہے۔ اور مسلم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ضمانت دی ہے کہ جو صرف میری راہ میں جہاد کرنے کی غرض سے ہی نکلتا ہے اور وہ مجھ پر ایمان اور میرے رسولوں کی تصدیق بھی کرتا ہو، مجھ پر اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ میں یا تو اسے شہادت سے سرفراز کر کے جنت میں داخل کر دوں گا یا اسے اجر و ثواب اور مال غنیمت کے حصول سے نوازتے ہوئے اسی گھر میں لوٹا دوں گا جس سے وہ نکل کر آیا ہے۔ اور مسلم میں ہے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی مثال، اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس کی راہ میں خلوص نیت سے کون جہاد کرتا ہے۔ قیام کرنے والے روزے دار کی طرح ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی راہ میں جہاد کرنے والے کا ذمہ اٹھایا ہے کہ اگر وہ اسے فوت کرے گا تو اسے جنت میں داخل کرے گا یا اسے اجر و غنیمت کے ساتھ زندہ سلامت اپنے گھر لوٹائے گا۔ شرح المفردات۔ ضامن کسی کا وکیل، ضامن ہوا ذمہ دار بننے والا۔ واحد مذکر اسم فاعل باب سمع یسمع۔ شرح الحدیث۔ کچھ شہید ایسے بھی ہوں گے جنہیں شہادت تو حاصل ہوئی ہوگی لیکن جنت سے وہ محروم قرار دیے جائیں گے، اور بعض غازی ایسے ہوتے ہیں کہ جو مال غنیمت تو حاصل کر لیتے ہیں لیکن اجر و ثواب سے خالی ہاتھ لوٹتے ہیں۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 ایسے امور ذکر فرمائے ہیں کہ جس میں وہ پائے جائیں گے اسے شہادت کے ساتھ جنت بھی ملے گی، اور اگر اسے زندگی مل گئی تو مال غنیمت کے ساتھ اجر و ثواب سے بھی نوازا جائے گا۔ وہ 3 امور یہ ہیں: خلوص نیت، یعنی وہ فقط جہاد ہی کی نیت سے نکلا ہو، دوسرا اللہ تعالیٰ پر ایمان و یقین، اور تیسرا تمام انبیاء و رسول کے برحق ہونے کی تصدیق۔ حدیث نمبر 404۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بھی زخمی شخص اللہ کی راہ میں زخمی کیا گیا تو وہ روز قیامت اس حال میں آئے گا کہ اس کا زخم خون بہا رہا ہوگا، جس کا رنگ تو خون کا رنگ ہی ہوگا لیکن اس کی خوشبو کستوری کی خوشبو ہوگی۔ شرح المفردات۔ مکلوم مجروح زخمی کیا گیا شخص۔ واحد مذکر اسم مفعول باب ضرب یضرب۔ المسک کستوری، ہرن کے ناف سے نکلنے والا خوشبودار مادہ۔ شرح الحدیث۔ شرح الحدیث۔ اس حدیث میں اس بات پر دلیل ہے کہ روز محشر شہید کو اسی حالت میں اٹھایا جائے گا جس حالت میں اس کی شہادت ہوئی ہوگی، اور اس کی حکمت یہ ہے کہ وہ خون اس کے راہ خدا میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے پر شاہد ہو۔ حدیث نمبر 405۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے راہ میں صبح یا شام کو نکلنا ہر اس چیز سے بہتر ہے جس پر سورج طلوع و غروب ہوتا ہے۔ شرح المفردات۔ طلعت علیہ الشمس وغربت، مراد دنیا میں موجود ہر چیز سے۔ طلعت واحد مونث غائب فعل ماضی معلوم باب نصر ینصر۔ غربت واحد مونث غائب فعل ماضی معلوم باب نصر ینصر۔ شرح الحدیث۔ اس حدیث میں بھی جہاد فی سبیل اللہ کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ حدیث نمبر 406۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبح یا شام کو راہ خدا میں نکلنا دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ شرح المفردات۔ الدنیا و ما فیہا، دنیا اور جو کچھ بھی دنیا میں موجود ہے۔ شرح الحدیث۔ یہ حدیث بھی اسی معنی میں ہے۔
حدیث نمبر 407۔ ابو قتادہ انصاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حنین کی طرف روانہ ہوئے، اور پھر راوی نے مکمل واقعہ بیان کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی مقتول کو قتل کیا ہو اور اس کے پاس اس قتل پر کوئی واضح دلیل ہو تو اس مقتول کا سامان اس قاتل کو ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 3 مرتبہ فرمایا۔ شرح المفردات۔ قتیلاً یہ بمعنی مقتول ہے، واحد مذکر صفت مشبہ باب نصر ینصر۔ صلبہ مقتول کا لباس، اس کی سواری اور اس کی جنگی آلات و ہتھیار وغیرہ۔ شرح الحدیث۔ حدیث کا کچھ حصہ جو یہاں مذکور نہیں ہے وہ یہ ہے کہ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تو میں کھڑا ہوا اور کہا، میری گواہی کون دے گا کہ میں نے بھی ایک کافر کو مارا ہے؟ کسی نے گواہی نہ دی تو میں بیٹھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کی مثل فرمایا، میں پھر کھڑا ہوا اور گواہی طلب کی اور پھر بیٹھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی ارشاد فرمایا، میں نے کھڑے ہو کر پھر گواہی مانگی لیکن سب خاموش رہے تو میں بیٹھ گیا۔ بالآخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ میں نے بتلایا تو ایک آدمی بولا کہ جی حضور یہ سچ کہہ رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مقتول کا ساز و سامان اسے دے دو۔ صحیح البخاری اور صحیح مسلم۔ حدیث نمبر 408۔ سیدنا سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جاسوس آیا جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حالت سفر میں تھے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے پاس بیٹھا باتیں کرتا رہا، پھر چپکے سے فرار ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے ڈھونڈو اور قتل کر دو۔ چنانچہ میں نے اسے قتل کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سامان مجھے دے دیا۔ ایک روایت میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کو کس نے قتل کیا ہے؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا، ابن اکوع نے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا سارا سامان اس کا ہے۔ شرح المفردات۔ انفتل چپکے سے فرار ہو گیا، خاموشی سے کھسک گیا، واحد مذکر غائب فعل ماضی معلوم باب انفعال۔ شرح الحدیث۔ اس حدیث میں کافر جاسوس کے قتل کا جواز ذکر ہوا ہے، لیکن اگر جاسوس مسلمان ہو مگر جاسوسی کافروں کے لیے کرتا ہو تو قاضی عیاض رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ کبار صحابہ رضی اللہ عنہم کا یہی قول ہے کہ اسے بھی قتل کر دیا جائے۔ اکمال المعلم۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس بارے میں امام حکمران یا سپہ سالار اجتہاد کرے گا۔ احناف، حنابلہ اور شافعی کے نزدیک اسے تعزیراً سزا دی جائے گی۔ شرح مسلم للنووی۔ حدیث نمبر 409۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجد کی طرف لشکر بھیجا تو میں بھی یعنی ابن عمر رضی اللہ عنہما اس لشکر کے ساتھ گیا۔ کہتے ہیں کہ ہم نے بہت سے اونٹ اور بکریاں حاصل کی اور ہمارے ہر آدمی کے حصے میں 12 اونٹ آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک اونٹ زائد دے دیا۔ شرح المفردات۔ نفلنا یعنی ہمیں مال غنیمت کے حصوں کے علاوہ زائد اور اضافی حصہ دیا۔ نفلا واحد مذکر غائب فعل ماضی معلوم باب تفعیل۔ شرح الحدیث۔ گویا سالار لشکر یا امیر اپنی مرضی سے مقررہ حصے سے زیادہ دے سکتا ہے۔ حدیث نمبر 410۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ روز قیامت پہلے اور آخری سب لوگوں کو جمع فرمائے گا تو ہر عہد و شکن کے لیے ایک جھنڈا بلند کیا جائے گا اور کہا جائے گا، یہ فلاں بن فلاں کے عہد شکنی ہے۔ شرح المفردات۔ غادر وعدہ پورا نہ کرنے والا، عہد توڑنے والا، واحد مذکر اسم فاعل باب ضرب یضرب۔ لواء جھنڈا، پرچم۔ شرح الحدیث۔ ایک روایت میں عند استحی کے الفاظ ہیں، یعنی وہ جھنڈا اس کے پیٹھ پر گاڑا ہوا ہوگا۔ مسند احمد۔ حدیث نمبر 411۔
سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی غزوے میں ایک عورت مقتول پائی گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں اور بچوں کے قتل سے روک دیا۔ شرح المفردات۔ مغازی یہ مغزن کی جمع ہے بمعنی غزوات۔ انکارا یعنی ان کے قتل سے روکا اور منع فرمایا۔ واحد مذکر غائب فعل ماضی معلوم باب افعال۔ شرح الحدیث۔ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عورتوں و بچوں کے قتل کی تحریم پر تمام علماء کا اجماع ہے جبکہ وہ جنگ میں شریک نہ ہو، لیکن اگر وہ بھی جنگ میں شریک ہو تو جمہور علماء کا یہی موقف ہے کہ انہیں بھی قتل کر دیا جائے گا۔ شرح صحیح مسلم للنووی۔ حدیث نمبر 412۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ عبد الرحمن بن عوف اور زبیر بن عوام رضی اللہ عنہما نے کسی غزوے کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جوؤں کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو ریشمی قمیص پہننے کی رخصت مرحمت فرمائی اور میں نے ان دونوں کو ریشمی قمیص پہننے دیکھا۔ شرح المفردات۔ القملہ جوئیں جو سر میں پڑ جاتی ہیں۔ شرح الحدیث۔ ریشم کی قمیص پہننے کی یہ رخصت ایک اضطراری صورت میں دی گئی تاکہ اسے اس تکلیف سے افاقہ ہو سکے، وگرنہ بالعموم تحریم کا حکم اپنی جگہ پر قائم ہے۔ حدیث نمبر 413۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بنو نذیر کے مال وہ تھے جو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور فیء عطا کیا تھا، اور یہ ان اموال میں سے تھا کہ مسلمانوں نے جس کو حاصل کرنے کے لیے اس پر گھوڑے اور اونٹ نہیں دوڑائے تھے، یعنی بغیر لڑائی کے ہی مال کے ہی حاصل ہو گیا۔ مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے اپنے گھر والوں کو پورے سال کا خرچہ، اور راوی نے یہ بھی کہا سال بھر کی غذا ایک ہی مرتبہ دے دیا کرتے تھے، اور جو باقی بچ جاتا اسے اللہ کے راہ میں تیاری کے لیے گھوڑوں اور اسلحہ پر خرچ فرما لیتے۔ شرح المفردات۔ بنو النضیر یہ یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا جو مدینہ کے قریب ہی آباد تھا۔ یوجف ایجاف کا مطلب ہوتا ہے سواری کو تیز دوڑانا، ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر بھگانا۔ واحد مذکر غائب فعل مضارع معلوم باب افعال۔ رقاب وہ اونٹ ہے جن پہ سواری کی جاتی ہے۔ القرائن گھوڑوں اور سامان کے مجموعے کا نام۔ شرح الحدیث۔ جو مال بغیر جنگ و جدل کے حاصل ہو اسے مال فیء کہتے ہیں، اور یہ اللہ و رسول اور جہادی تیاری کے لیے خاص ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 414۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حفیہ سے ثنیہ تک تضمیر شدہ گھوڑوں کی دوڑ لگائی اور ثنیہ سے مجد بنی زریق تک غیر تضمیر شدہ گھوڑوں کی دوڑ لگائی۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں بھی انہی میں تھا جنہوں نے دوڑ لگائی۔ سفیان کہتے ہیں حفیہ سے ثنیۃ الوداع تک 5 یا 6 میل اور ثنیۃ الوداع سے مجد بنی زریق تک 1 میل کا فاصلہ ہے۔ شرح المفردات۔ زمرہ تضمیر سے مراد یہ ہے کہ گھوڑے کو پہل خوب چارہ کھلایا جائے تاکہ وہ قوی اور طاقتور ہو جائے، پھر تدریجاً اس کی غذا کم کر دی جانے لگے اور دوڑ وغیرہ کی مشق زیادہ کرائی جائے، یوں وہ سخت جسم و جان والا اور چاق و چوبند ہو جاتا ہے۔ واحد مذکر غائب فعل ماضی مجہول باب تفعیل۔ شرح الحدیث۔ ایک روایت میں یہ الفاظ ہے سابق بین الخیل وعط السابق، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑ دوڑ کا مقابلہ کروایا اور جیتنے والے کو انعام دیا۔ مسند احمد۔ اس سے ایسی کھیلوں اور ایسے امور میں مقابلہ بازی اور حوصلہ افزائی کا جواز ملتا ہے جن سے جہادی تیاری، علمی و عملی رغبت یا خدمت دین کا کوئی فائدہ حاصل ہوتا ہو۔ حدیث نمبر 415۔
سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ مجھے 14 سال کی عمر میں غزوہ احد کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جہاد میں شرکت کے لیے پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اجازت نہیں دی، اور 15 برس کی عمر میں غزوہ خندق کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اجازت دے دی۔ شرح الحدیث: امام یا امیر ایسے بچے کو جہاد کے لیے نکلنے سے منع کر سکتا ہے جو قتال کی استطاعت نہ رکھتا ہو۔ حدیث نمبر 416۔ انہی سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت میں گھوڑے کے لیے 2 حصے اور آدمی کے لیے 1 حصہ تقسیم فرمایا۔ شرح المفردات: النفل غنیمت کا مال۔ شرح الحدیث: عہد اولین میں گھوڑا چونکہ آلات حرب میں سب سے زیادہ معاون، مفید اور ضروری ہوا کرتا تھا، لہذا اس کی تیاری اور دیکھ بھال کے لیے الگ سے 2 حصے مقرر کیے گئے تاکہ وہ توانا جسم و جان کے ساتھ زیادہ سے زیادہ کارگر ثابت ہو سکے۔ حدیث نمبر 417۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما سے ہی مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے کچھ لوگوں کو جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوجی دستوں میں بھیجتے تھے، لشکر کی عمومی تقسیم کے علاوہ بھی خاص انہی کے لیے کچھ مال زائد دے دیا کرتے تھے۔ شرح المفردات: السرایا سریۃ کی جمع ہے، چھوٹا لشکر 5 سے لے کر 300 تک افراد پر مشتمل فوجی دستہ۔ شرح الحدیث: اس سے معلوم ہوا کہ جب کسی خاص کارروائی کے لیے مجاہدین کا الگ سے کوئی خاص دستہ بھیجا جائے تو ان کی کامیابی پر انہیں خصوصی طور پہ کچھ انعام و اکرام دینا جائز ہے، البتہ مال غنیمت میں سب برابر کے شریک ہوں گے۔ حدیث نمبر 418۔ سیدنا ابو موسیٰ عبداللہ بن قیس رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہم پر اسلحہ اٹھایا وہ ہم میں سے نہیں۔ شرح المفردات: فلیس منا، وہ ہمارے طریقے پر نہیں، یعنی اس کا یہ عمل ہماری حکم اور سنت کے مخالف ہے۔ شرح الحدیث: سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان منقول ہے، تم میں سے کوئی بھی اپنے مسلمان بھائی کی طرف اسلحے کے ساتھ اشارہ نہ کرے، کیونکہ وہ نہیں جانتا، شاید شیطان اس کے ہاتھ میں ہی نہ چلا دے اور وہ اپنے بھائی کے قتل کے بسبب جہنم کے گڑھے میں جا گرے۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ حدیث نمبر 419۔ سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آدمی کے بارے میں سوال کیا گیا جو بہادری دکھانے کے لیے لڑتا ہے اور جو غیرت دکھانے کے لیے لڑائی کرتا ہے اور جو لوگوں کے دکھلاوے کے لیے قتال کرتا ہے، اور کہ ان میں سے اللہ کی راہ میں قتال کرنے والا کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس مقصد سے قتال کرتا ہے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے تو در حقیقت وہی اللہ کی راہ میں قتال کرنے والا ہے۔ شرح المفردات: شجاعہ اپنی شجاعت و بہادری کے جوہر دکھانے کی غرض سے، حمیتاً قوم و قبیلہ اور علاقہ و وطن کی غیرت و حمیت کی خاطر، ریاءً لوگوں سے تعریف و ستائش کی خواہش اور اپنے چرچے کی نیت رکھنا۔ شرح الحدیث: نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مذکورہ بالا 3 قسم کے لوگوں کی بابت پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی فصیح و بلیغ اسلوب اپناتے ہوئے ان 3 طرح کے لوگوں کے بارے میں جواب دینے کے بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راہ خدا میں قتال کرنے والے مجاہد کا وصف بیان فرما دیا کہ اس کے علاوہ جو بھی ہوگا وہ راہ خدا میں شمار نہیں ہوگا۔ باب آزادی کا بیان۔ حدیث نمبر 420۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی غلام کو اپنے حصے کی بقدر آزاد کرے تو وہ غلام کی قیمت کے اعتبار سے ہوگا، پھر
اس غلام کی پوری قیمت لگائی جائے گی تو ان کے شرکا کو ان کا حق دیا جائے گا اور غلام آزاد ہو جائے گا، وگرنہ وہ اسی قدر ہی آزاد ہوگا جس قدر اس نے آزاد کیا ہوگا۔ شرح المفردات: شرکن لہو اپنا حصہ، قیمتاً عدل، پوری قیمت یعنی نہ تو زیادہ اور نہ ہی کم، حصص حصتن کی جمع حصے۔ شرح الحدیث: ایک غلام کے بہت سے مالک ہیں، ان میں سے ایک شخص اسے آزاد کرنا چاہتا ہے تو اس کی صورت یہ ہوگی کہ اس غلام کی قیمت لگائی جائے گی۔ مثال کے طور پر اس کی 1,00,000 قیمت لگا دی گئی اور اس کے 4 مالک ہیں، ایک نے آزاد کر دیا یعنی اپنی قیمت معاف کر دی تو اس کی قیمت کا باقی 75,000 رہ گیا۔ اب آزاد کرنے والا شخص ان باقی 3 شرکا کو 25,000 ادا کرے گا تو وہ غلام مکمل آزاد ہو جائے گا، وگرنہ وہ صرف اس کی طرف ہی سے آزاد ہوگا، باقیوں کا بدستور غلام رہے اور جب تک وہ اپنا حصہ آزاد نہیں کرے تب تک وہ ان کی غلامی میں ہی رہے گا۔ حدیث نمبر 421۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص غلام سے اپنا حصہ آزاد کر دے تو اس پر لازم ہے کہ وہ اپنے مال میں سے باقی شرکا کو رقم ادا کر کے اسے مکمل رہائی دلائے، لیکن اگر اس کے پاس مال نہ ہو تو غلام کی پوری قیمت لگائی جائے، پھر غلام کو اپنی آزادی کے بقدر کام کا مکلف بنایا جائے اور اس پر مشقت نہ کی جائے۔ شرح المفردات: شقصاً، کسی بھی چیز کا تھوڑا سا حصہ، استثنیہ، اپنی قیمت کے مطابق اس قدر خدمت کرنے کو اس پر فرض کر دیا جائے تاکہ وہ آزادی حاصل کر سکے۔ واحد مذکر غائب، فعل ماضی مجہول، باب استفعال۔ غیر مشقوق علیہ، اس سے سخت خدمت اور مشقت والے کام نہ کروائے جائے۔ مشقوق واحد مذکر اسم مفعول، باب نصر ینصر۔ شرح الحدیث: یعنی اس کی قیمت مقرر کر کے اس قیمت کے برابر ایک مدت متعین کر دی جائے گی اور اسے کہا جائے گا کہ اتنی مدت تک تم ہماری غلامی میں رہو گے اور جب مطلوبہ مدت ہماری خدمت کرتے ہوئے پوری کر لو گے تو گویا تم نے اپنی قیمت ادا کر دی اور پھر تم ہماری طرف سے آزاد ہو۔ باب مدبر کی بے کا بیان۔ حدیث نمبر 422۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ انصار میں سے ایک آدمی نے اپنے غلام کی آزادی کو اپنی موت سے معلق کیا، اور ایک روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ میں سے ایک آدمی نے اپنے غلام کو اپنی موت کے بعد آزاد کرنے کا کہا ہے۔ اس کے پاس یعنی مالک کے پاس غلام کے علاوہ کوئی مال بھی نہیں تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے 800 درہم کے عوض خرید لیا، پھر اس کی قیمت بیچ دی۔ شرح المفردات: المدبر، دبر سے مراد ہر چیز کا پچھلا ہے لیکن یہاں موت مراد ہے، اور مدبر سے مراد یہ ہے کہ آدمی اپنے غلام کی آزادی کو اپنی موت سے مشروط کر دے کہ جب میں فوت ہو جاؤں گا تب تم آزاد ہو۔ واحد مذکر اسم مفعول، باب تفعیل۔ شرح الحدیث: اس حدیث سے 3 امور کی وضاحت ہوتی ہے۔ ایک یہ کہ اپنے غلام کے بارے میں یہ وصیت کرنا جائز ہے کہ یہ میری موت کے بعد آزاد ہے۔ دوسرا امر جو ضمناً سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر وصیت کرنے والے کے پاس وراثت میں چھوڑ جانے کے لیے اتنا سا بھی مال نہ ہو کہ جس سے اس کے اہل خانہ بآسانی گزر بسر کر سکے تو اس صورت میں اسے آزاد نہ کرنا افضل سمجھا جائے گا۔ اور تیسرا یہ کہ اگر اس نے آزاد کرنا اپنے آپ پر لازم کر لیا ہو اور اس کی موت کے بعد اس کی بیوی بچوں کا کوئی ذریعہ معاش بھی نہ ہو تو اس صورت میں اس مدبر غلام کو آزاد کرنے کے بجائے بیچنا جائز ہے اور 1/3 قیمت اللہ کی راہ میں وقف کر دی جائے گی۔ تم بحمد للہ
ومنه فلہ الحمد والفضل والشکر اولہ وآخرہ والحمد للہ رب العالمین آمین۔ اللہ کے فضل سے کتاب مکمل ہو گئی۔ حدیث